بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مریم نواز شریف کی تقریباً 9-10 آڈیوز ہیں جو اگلے کچھ دنوں میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ان میں سے پہلی آڈیو اب سامنے آ گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی مریم نواز کی آڈیوز سامنے آئی ہیں، ٹوکری والی، بھونکتے کتے والی، اور مریم نواز شریف کی جئی تئی پھیر دی والی، میاں عامر والی، میڈیا مینجمنٹ والی، میر شکیل الرحمان والی۔ لیکن مریم نواز شریف کی ابھی ان 9-10 ویڈیوز میں سے پہلی آڈیو سامنے آ گئی ہے۔ اس پہلی آڈیو کو پلے کیا گیا ہے ARY نیوز پر کاشف عباسی صاحب کے شو میں، اور اس آڈیو میں مریم نواز شریف جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے کہ اب یہ آڈیوز جو ہیں مریم نواز شریف کی، یہ اب موجودہ حکومت کے خلاف ہیں، لیکن اس وقت کی ہیں جب یہ خود حکومت میں تھے۔ تو مریم نواز شریف کسی سے کہہ رہی ہیں آپ 3-4 لوگ اکٹھا کر کے پٹیشن سائن کر لیں JKT کے خلاف، جہانگیر خان ترین کے خلاف۔ اب آپ کی، یعنی جس شخصیت کو بتا رہی ہیں اس کی اور مریم کی ذمہ داری ہے قومی اسمبلی میں ریفرنس فائل کرنا، یا وہ جو SECP میں فائل کرنا تھا، یعنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں فائل کرنا تھا۔ یہ مریم نواز شریف کی آڈیو ہے۔ جب یہ آڈیو پلے کی گئی ARY نیوز کے شو میں، تو شو میں بیٹھے ہوئے تھے زبیر صاحب، مسلم لیگ نون کے ترجمان، مریم نواز کے ترجمان، میاں نواز شریف کے ترجمان، ویڈیو والے زبیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، عثمان ڈار صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اور اس موقع پر کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ آج آپ لوگ جہانگیر خان ترین سے رابطہ کر رہے ہیں، علیم خان سے رابطہ کر رہے ہیں، عمران خان کے خلاف آپ لوگ جو ہے اس محاذ میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور ترین آپ کی امیدوں کا مرکز ہیں۔ ترین کے پاس کافی بندے ہیں، پنجاب کی حکومت گرے گی، لندن میں بیٹھے ہوئے لوگ خبر دے رہے ہیں کہ جہانگیر خان ترین میاں نواز شریف ملیں گے اور کافی کچھ ہو سکتا ہے، علیم خان بھی لندن میں ہوں گے جب، تو پھر یہ ملاقات مشترکہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ آپ لوگ تو جہانگیر خان ترین کے خلاف بہت بات کرتے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ اس وقت اس صورتحال میں کر رہے ہیں خلاف بات؟ اب جہانگیر خان ترین کے خلاف آپ کی آڈیو آ رہی ہے، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زبیر صاحب نے، جب کرائسس ہوا ہے چینی کا، میں نے ہمیشہ سے مینٹین کیا ہے کہ چینی چور آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، یعنی جو جہانگیر خان ترین کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو چینی چور نہیں کہہ سکتے۔ عمران خان کو، کاشف عباسی نے پوچھا عمران خان کو چینی چور کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں چینی چور آپ لوگ؟ انہوں نے کہا اگر پچھلے 1 سال پہ نکال لیں تو آپ دیکھیں گے ہم نے نہیں کہا، پچھلے 1 سال پہ نکال لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے نہیں کہا، یعنی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نہیں کہا۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتا ہے ابھی 26 فروری کو 2022 رات 10:18 پر خبر آتی ہے پیٹ اور جگر کی تکلیف میں مبتلا جہانگیر ترین ایئر ایمبولنس پر لندن روانہ۔ مریم نواز شریف لکھتی ہیں اللہ شفا عطا فرمائے، آمین۔ اور اس کے بعد، اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے اسی جہانگیر خان ترین کے بارے میں کہا تھا عمران مافیا خود چینی مافیا ہے، جہانگیر ترین کو پچھلے دروازے سے لندن بھگا کر خود چینی کمیشن سے بھاگ کر کہتے ہیں احتساب ہو رہا ہے۔ چینی چوری کے ECC اور کابینہ میں تمام فیصلوں کی منظوری صرف عمران اور بزدار صاحب نے دی، کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ عمران اور بزدار صاحب کو گرفتار کیا جائے۔ یہ تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کا بیان 7 جون 2020 کا۔ اور 7 جون 2020 سے پہلے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 7 جون 2020 سے پہلے بھی مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں عمران مافیا پھر جھوٹ، ورنہ عوام کا آٹا، چینی اور روٹی چور جہانگیر ترین صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے۔ یہ 22 فروری 2020 کا بیان تھا مریم اورنگزیب صاحبہ کا۔ اور اب یہ لوگ جو ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں اب جہانگیر خان ترین کے پیچھے ان بندوں کی طاقت نظر آ رہی ہے جو ترین گروپ میں ہیں، اور اب وہ طاقت اور بڑھ گئی ہے کیونکہ علیم خان بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں اور علیم خان کے بندے بھی ہیں۔ اور اس صورتحال میں حکومت بھی، کیونکہ بزدار حکومت، پنجاب حکومت تگڑی حکومت، مرکز کو چلانے کے لیے ضروری حکومت، تو پھر پنجاب حکومت بچنی چاہیے، تو حکومت بھی کچھ تیاری کر رہی ہے۔ حکومت اپنی تیاری کر رہی ہے کہ اپنے بندے انٹیکٹ رہیں اور یہ سب کچھ نہ ہو۔ گورنر سندھ دوڑ رہے ہیں، گورنر KPK دوڑ رہے ہیں، وزیر اطلاعات دوڑ رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو حکومت اپنی تیاری کر رہی ہے۔ اس لیے یہ لوگ جہانگیر خان ترین صاحب کو اللہ شفا عطا فرمائے پہ لگے ہوئے ہیں، ورنہ کچھ ایسا پیدا کہ چینی چور، مافیا، آٹا چور جہانگیر خان ترین جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا کر رہے تھے، اب نہیں کر رہے۔ تو سیاست میں مطلب کی سیاست ہوتی ہے، اور جب مطلب ہو تو گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ مریم نواز کی لیکڈ آڈیو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ نون لیگ نے تھوک کے چاٹ لیا ہے۔ پہلے نون لیگ نے تھوکا تھا، اب نون لیگ مطلب کی سیاست میں چاٹ رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دوست اینکر عمران ریاض خان، میرے بڑے اچھے دوست، میرے بھائی، ابھی کراچی میں جب اطہر کی بھائی کی شہادت ہوئی تو عمران ریاض خان جو ہے انہوں نے ٹویٹر پہ بھی بڑا ساتھ دیا، فوری طور پر رابطہ بھی کیا
اور اس کے بعد آل دا وے فرام لاہور کراچی آئے, ملے, گلے ملے, پیار کیا, مجھے حوصلہ دیا اور کہا میں آپ کے ساتھ ہوں. فاتحہ پڑھی اور جاتے جاتے کہا بھائی جان جو کام ہو جو ہو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. عمران ریاض خان جو ہیں بڑا زبردست بندہ, عمران ریاض خان نے خبر دی تھی اب سے 3 ہفتے پہلے, اور کہا تھا کہ حامد میر کی معافی قبول ہو گئی ہے, ڈیل ہو گئی ہے, حامد میر کچھ دنوں میں اسکرین پر آ جائیں گے. حامد میر آج اسکرین پر آ گئے جیو نیوز کی, اور عمران خان کی خبر ٹھیک نکلی. حامد میر صاحب کے بارے میں نے آپ کو 2 بار یہ خبر دی تھی, کیونکہ میں جیو کا حصہ رہا ہوں, اب بھی جیو کی فیملی کا تو حصہ ہوں کیونکہ تمام لوگوں سے کنیکٹڈ ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیو نیوز نے حامد میر پہ پابندی لگائی تھی, فوج نے پابندی نہیں لگائی تھی. حامد میر صاحب کی معافی قبول ہو گئی ہے. ایک ساتھ جگہوں پر بتایا جا رہا ہے کہ حامد میر صاحب نے معافی مانگی ہے, اور اب وہ پروگرام کریں گے تو فوج کے خلاف بات نہیں کریں گے. یہ عمران ریاض خان صاحب کی دی ہوئی خبر ہے, اور یہ خبر جو ہے وہ ایک تگڑی خبر ہے, کیونکہ اس خبر کا ایک حصہ ہم اپنے سامنے سچ ہوتا ہوا دیکھ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, جہاں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 18 کروڑ فی بندہ آفر ہو رہی ہے, 25 کروڑ کی بھی ایک صاحب کو آفر ہو چکی ہے. اپوزیشن ٹکا کے پیسے چلا رہی ہے, پہلے بھی کچھ نہیں ہوا تھا, اب بھی کچھ نہیں ہو رہا. اس طرح کے حالات میں شیخ رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنڈی والوں پہ پورا بھروسہ ہے, پنڈی والے ہمارے ساتھ ہیں, پنڈی والے کہیں نہیں جا رہے اور پنڈی والے ہمارے ساتھ ہیں. ان سے بار بار سوال ہوا ہے کہ آپ اسلام آباد اور پنڈی والے دونوں سے مطمئن ہیں. انہوں نے کہا پنڈی والوں سے بھی مطمئن ہے, سب سے مطمئن ہے عمران خان, یہ جنگ جیتے گا. کس کی بات ہو رہی ہے پنڈی والے کہہ کر؟ فوج کی بات ہو رہی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل, غیر نیوٹرل, پھر اس کے بعد فون آ رہے ہیں نہیں آ رہے. تو شیخ رشید صاحب کی اس بات کا مطلب یہ, اور وہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ فوج منتخب جمہوری حکومت کے ماتحت ہے. یہی ہوا تھا جب عمران خان دھرنا لے کر گئے تھے, تو عمران خان صاحب کو بتا دیا گیا تھا کہ فوج منتخب جمہوری حکومت کے ماتحت ہے. اب بھی یہی صورتحال ہے, اور شیخ رشید صاحب کہتے ہیں سیم پیج پر ہیں, یہ صورتحال بگڑی نہیں ہے, پنڈی والوں پہ پورا بھروسہ ہے. اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری 10 دن کی ایکسرسائز کے بعد پہنچے ہیں اسلام آباد, اور بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ ہم استعفیٰ لینے ہیں. 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ عمران خان کا استعفیٰ ہر صورت میں لیں گے. اب وہ مسلسل للکار رہے ہیں, یہی حکمت عملی ہوتی ہے, یہی طریقہ ہوتا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری للکار نے. اس مارچ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کتنے بندے ہیں؟ بلاول کہتے ہیں لاکھوں لوگ ہیں, اور ہمیشہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں لاکھوں لوگ ہیں. جب تک یہ سندھ میں تھے بندے ٹھیک ٹھاک نظر آ رہے تھے. لاہور میں چھوٹی سڑکوں پر انہوں نے جتنا پاور شو کیا, اس پہ روڈ بھی جیم ہوتا ہے, لوگ بھی ہوتے ہیں, اور کافی لوگ نظر آتے ہیں. لیکن اب ہمارے دوست فیاض راجہ سینئر صحافی ہیں, یہ جیو نیوز میں میرے ساتھ کام کر چکے ہیں, اس کے علاوہ یہ مختلف چینلز کے ساتھ بڑا اچھا کام کر چکے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی قابل رحم تو کافی عرصے سے تھی, 10 دن کی سر توڑ اور نوٹ جوڑ محنت کے باوجود اسلام آباد کے ڈی چوک میں 5000 لوگ بھی اکٹھے کرنے میں ناکام ہو کر لانگ مارچ کے نام کو بدنام کر کے آج قابل ترس بھی ہو گئی. قابل رحم تھی, آج قابل ترس بھی ہو گئی ہے. یہ فیاض راجہ کی خبر ہے کہ 5000 بندے بھی اس میں موجود نہیں ہیں جب یہ لوگ اسلام آباد میں اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں. اس سے پہلے رائے ثاقب کھرل نے خبر دی تھی کہ لاہور میں بھی بندے نظر آ رہے تھے, لیکن 95% بندے سندھ سے تھے. تو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی علاقائی جماعت سندھ کی, مسلم لیگ نون علاقائی جماعت سینٹرل پنجاب کی, یہ دعویٰ ان صحافیوں کی گفتگو سے, میں نہیں کہہ رہا, ان صحافیوں کی گفتگو سے جنہوں نے کھڑے ہو کر دیکھا اس مارچ کو, سامنے کھڑے ہو کر دیکھا ہے, صحیح ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.